نئے آرمی چیف کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا۔ زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیلی میل نے کہا ہے کہ جناب جو کرپشن کے ہم نے الزامات لگائے تھے اس کے اوپر ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ کس چیز کے اوپر ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے، بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں، میری کوشش ہوگی کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آج عمران خان صاحب نے لاہور میں یوٹیوبرز سے، صحافیوں سے وہاں پہ ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو پرانے آرمی چیف کی پالیسیز کو لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملاقات کے اندر یہ بھی کہا کہ جو جنرل فیض کو آرمی چیف لگانے کی بات ہوتی ہے کہ میں نے جنرل فیض کو لگا دینا تھا آرمی چیف، میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، نہ ہی میرے ذہن میں یہ چیز تھی، پہلے بھی وہ یہ چیز کہہ چکے ہیں اور متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے بھی نیب اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت تھی، صرف کمزوروں پر ہاتھ ڈالتی رہی، یہ انہوں نے نیب کے حوالے سے بھی دوبارہ یہ چیز کہی، جس طرح جنرل فیض صاحب کے حوالے سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرا کبھی بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور دوسری بات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ ان کو NRO دے دو، ان کی کرپشن کے اوپر بات مت کرو، ان کے کرپشن کے کیسز کو بھول جاؤ، اور اس پہ پھر آج انہوں نے بات کی کہ نیب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھی اور وہ ہمیشہ کمزوروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے۔ اچھا، جب حکومت میں آئے تو ہر قسم کا مافیا موجود تھا، مگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے، دو خاندانوں نے اداروں کو کمزور کیا۔ سلمان شہباز کی واپسی NRO 2 کا حصہ ہے۔ جو سلمان شہباز صاحب کی واپسی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی ہے اور ان کی واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے آ کے سرنڈر کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، یہ بھی NRO 2 کا حصہ ہے، عمران خان صاحب یہ الزام لگاتے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی ارشد شریف کی والدہ نے جن کے نام لیے ہیں وہی نام میں نے لیے ہیں، FIR ارشد شریف کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ FIR نہیں ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اور بھی باتیں کی وہاں پہ یوٹیوبرز اور جو نوجوان صحافی تھے ان کے ساتھ، تو لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پرانی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز تھی، پرانے آرمی چیف کی پالیسیز تھی، وہ نئے آرمی چیف کو لے کے نہیں چلنی چاہیے۔ اچھا، جو FIR کی بات ہے اس پہ بھی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز گل صاحب کے اوپر ایک اور پنجاب کے اندر FIR ہو گئی ہے، اور پنجاب میں ہی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پہ جب مولانا صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے بڑا غم و غصہ ہم نے خواتین میں دیکھا تھا، تو وہاں پہ کچھ درخواستیں دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی جانب سے کہ مولانا صاحب کے اوپر FIR درج کی جائے، لیکن پنجاب پولیس نے نہیں کی۔ جی ہاں جی، لیکن اسی پنجاب پولیس نے اب شہباز گل صاحب کے اوپر بھی FIR درج کر لی ہے۔ تو جو یہ تنقید کرتے ہیں PTI والے کہ جی کراچی میں ہو گئی، کوئٹہ میں ہو گئی، فلانی جگہ پہ ہو گئی، بھائی آپ کے تو اپنے صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ ہو گئی ہے، تو یا تو پھر آپ حکومت چھوڑ دیں۔ تو یہ دوسروں کے اوپر الزام لگانا تو بڑا آسان ہے، پر اینی وے شہباز گل صاحب کے اوپر وہاں پہ ایک اور FIR درج ہو گئی ہے۔ اچھا، ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اور وہ آڈیو لیک ہے جناب زلفی بخاری صاحب کی، اور جو خاتون اول تھیں یعنی پچھلی حکومت میں وزیر اعظم صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی وہ آڈیو ہے، اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں جو وہ استعمال نہیں کرتے، وہ آپ بیچ دیں، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی مرشد میں بیچ دوں گا، تو وہ ان کو مرشد کہہ رہے ہیں۔ تو اینی وے ان کا تعلق آپ کو پتا ہے، ویسے بھی بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا جو خاندان ہے وہ ان کا پیری مریدی کا سلسلہ ہے، پر اینی وے وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ ڈیٹیل، اب اس میں قانون کی کیا خلاف ورزی ہے، مجھے پہلے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی کوئی گھڑیاں بھیج دیں، اگر اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئے تو حکومت ضرور کرپشن کا ان کے اوپر بنائے مقدمہ، انویسٹیگیٹ کرے وہ گھڑیاں کہاں سے آئیں، کدھر سے آئیں، اگر انہوں نے خریدی ہیں اور بیچی ہیں تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آئے روز یہ اسکرپٹ، پہلے ہمیں شدید قسم کی تحقیقاتی صحافت سے پتا چلا کہ گھڑیاں تو جناب دبئی میں
فرح بی بی نے بیچی تھیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ گھڑیاں تو جناب زلفی بخاری صاحب نے بیچی تھیں. پرسوں ہمیں پتہ چلے گا کہ جناب گھڑیاں تو اصل میں کس کو بیچی گئی؟ گھڑیاں بیچی گئی لاہور دا پاوا اختر لاوا، ان صاحب کو گھڑیاں بیچی گئی. یہ ایسی میں نے مذاق سے کہا، آپ سیریس نہ سمجھ لیجئے گا. تو اینی وے اب کس کو گھڑیاں بیچ دی ہیں؟ لاوا صاحب کو بیچ دی ہیں، اس کو بیچ دی ہیں، اس کو بیچ دی ہیں. ایک صاحب کا وہ ویڈیو بیان بھی آ گیا کہ جناب مجھے کوئی گھڑی نہیں بیچی گئی. بھائی یہ ساری بحث کس طرف جا رہی ہے؟ کوئی خریدے بیچے اس سے قطع نظر آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی جرم ہوا ہے، اگر کوئی کرائم ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر مقدمہ کریں، نیب کا ریفرنس کریں، فوجداری مقدمہ کریں. کسی نے بھی یہ بیچا ہے تو آپ ضرور کریں. باقی اخلاقی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو آگے پیچھے لوگ ہیں، خان صاحب کو ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. عمران خان کو جو ہے نا، وہ تو آپ ان سے جا کے ملیں تو نہ انہوں نے کوئی ڈیزائنر چیز پہنی ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی مہنگی چیز پہننے کا شوق ہے. تو یہ کس نے بیچی ہیں گھڑیاں ان کے نام پہ؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک سوچنے کی ضرورت ہے. اور خان صاحب کو تو اس حوالے سے قانون بنا دینا چاہیے تھا کہ جناب نہ کوئی تو ہم تحفہ لیں گے، اور تحفہ لے کے وہ جو آکشن ہوگا وہ چیریٹی میں جائے گا اور پاکستان کے خزانے میں جائے گا. اس لیے کہ اگر آپ اس وقت وہاں سے توشہ خانہ سے کوئی چیز نہ لیں تو توشہ خانہ کے رولز کے مطابق جو اعلیٰ سیولین اور فوجی افسران ہیں، جونیئر لیول کے نہیں اعلیٰ، وہ توشہ خانہ سے چیزیں خرید سکتے ہیں. پھر اگر حکمراں خود نہ لے کے جائیں تو وہ تو کوئی نہ کسی نے تو وہ خرید لینا ہے ویسے ہی. تو میرے خیال میں اس میں قانون بننا چاہیے کہ جو بھی تحفہ ملے وہ تحفہ آکشن ہو، اور آکشن ہو کے اس کا جو پیسہ ہے وہ پاکستان کے خزانے میں جائے، چیریٹی پہ جائے، بیت المال میں جائے، اس جگہ پہ جائے. کوئی حکمراں بھی گھر سے اپنے گھر تحفہ نہ لے کے جائے. باقی اگر یہ حکومت جو ہے اس کو توشہ خانہ پہ اتنا ایشو ہے تو بھائی یہ پچھلے 3-4 وزیر اعظم کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جاری کر دینا، بتا دیں. دیکھیں یہ دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب صرف یہ لے کے گئے، میاں نواز شریف صاحب صرف یہ لے کے گئے، شہباز شریف صاحب کی حکومت میں انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا، زرداری صاحب بطور صدر کچھ بھی نہیں لے کے گئے. یہ ساری ڈیٹیلز. اور دیکھیں عمران خان کیا کچھ لے کے گیا. یہ قوم کے سامنے رکھ دیں. کیوں نہیں رکھ رہے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز؟ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون کیا لے کے گیا اور کیا وہ آئین اور قانون یا کسی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس میں یا نہیں. تو ابھی تک تو یہ انہوں نے سامنے نہیں رکھا، لیکن اگر اس چیز کو کلیئر کرنا ہے تو وہ ان کو سامنے رکھ دینا چاہیے. اچھا، آخر میں جو سٹوری میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سٹوری ہے جناب، ابھی رپورٹ ہو رہی ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگ لی. اچھا، اب پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو کرپشن کا الزام لگائے گئے تھے شہباز شریف صاحب کے اوپر، اس کے اوپر ڈیلی میل نے معافی مانگی. اب ڈیلی میل نے کس چیز کے اوپر معافی مانگی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈیلی میل کا جو سیگمنٹ ہے کلیریفیکیشنز اینڈ کریکشنز، اس کے اندر یہ چیز چھپی ہے. اس کے اندر ڈیلی میل یہ لکھتا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دوں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے. مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی تو لہٰذا میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا بہت سارے دوستوں کا، اس لیے کہ وہ جب وہ اردو ترجمہ ہوتا ہے تو مٹھائیاں واپس ہو جاتی ہیں. وہ ایک بنا ہوا ایک مذاق. اینی وے ریگارڈلیس آف دیٹ، یہ جو ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے شہباز شریف صاحب سے، اس میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، وہ یہ ہے جناب کہ ان این آرٹیکل کنسرننگ مسٹر شہباز شریف انٹائٹلڈ ڈیڈ دا فیملی آف پاکستانی پولیٹیشین ہو ہیز بیکم دا پوسٹر بوائے فار برٹش اوورسیز ایڈ اسٹیل فنڈز مینٹ فار ارتھ کوئک وکٹمز. یہ انہوں نے انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا، یہ ٹائٹل تھا اس کا نا، وہ جو بھی آرٹیکل چھپا تھا. پبلشڈ آن 14 جولائی 2019 وی رپورٹڈ on an investigation by Pakistan's National Accountability Bureau into Mr. Sharif and suggested that, یہ بڑا important ہے, and suggested that the money under investigation included not insubstantial sum of British public money that had been paid to the Punjab province in DFID grant aid. We accept Mr. Sharif has never been accused by the National Accountability Bureau, NAB, of any wrongdoing in relation to British public money. In relation to British public money or DFID grant aid. We are pleased to make this clear and apologize to Mr. Sharif for this error. اچھا، اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، ہم نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ جو برطانیہ سے گرانٹ آئی تھی زلزلہ کے متاثرین لوگوں کے لیے، زلزلہ متاثرین کے لیے، اس میں سے جو ہے کوئی کرپشن ہوئی تھی، اور اس حوالے سے شہباز شریف کے خلاف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی
انویسٹیگیشن کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی تھی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن نہیں کر رہا تھا، تو ہم اس کو بخوشی اس کو کلیئر بھی کر رہے ہیں اور ان سے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو برٹش گرانٹ کی الزام انہوں نے لگایا تھا نا کہ جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ نیب تو اس کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ وہ جو فلانا مقدمہ یا منی لانڈرنگ کا کیس یا پھر فلانا وہ کوئی بھی کرپشن جو ہے وہ ساری جھوٹی ثابت ہوگی۔ یہ ان ریلیشن ٹو دس پرٹیکولر سٹوری اور دس پرٹیکولر کلیم، اور کلیم بھی کیا تھا کہ نیب اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معافی مانگتے ہیں، اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ نیب تحقیقات نہیں کر رہا، اور اب اگر ان کو مزید خبر میں بھی ان کو دے دوں کہ اب تو نیب کے قوانین میں ہی تبدیلی ہوگی، اب تو نیب کسی بھی چیز کی تحقیقات بڑی مشکل سے کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، نیب نے انکوائریاں بند کرنا شروع کر دی ہیں۔ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کے اوپر جو نیب نے انویسٹیگیشن شروع کی ہوئی تھی وہ انویسٹیگیشن بند ہونا شروع ہو رہی ہیں، عدالتوں سے مقدمے واپس آ رہے ہیں، تو اب تو یہ بھی ہو گیا۔ پر اینی وے یہاں پہ شہباز شریف صاحب کے اوپر دیگر جو کیسز ہیں، جو الزامات ہیں، ان سب سے قطعاً اس معافی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ڈیلی میل نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہے کہ یہ صرف وہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آیا ڈیفڈ سے، ڈپارٹمنٹ آف انٹرنیشنل فارن فنڈنگ یا سم تھنگ ہے، جو برطانیہ کا جو دیگر ممالک کو ایڈ دیتے ہیں، اس کے جو فنڈز کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، نیب وہ انویسٹیگیشن نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل صرف اس کے حوالے سے ہے، اور پاکستانی میڈیا میں کسی جگہ پہ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور دیگر جگہوں پہ بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے۔ ویسے یہ ڈان نیوز کی بھی سرخی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈان نیوز نے کہا not accused of any wrongdoing. Daily Mail apologizes to PM Shehbaz for error in 2019 article. So not accused of any wrongdoing. So not accused of any wrongdoing in what? کہ نیب جو ہے وہ ڈیفڈ کے جو فنڈز تھے جو برطانیہ سے گرانٹ آئی تھی، وہ جو زلزلہ متاثرین کے لیے، اس کے حوالے سے نیب کوئی انکوائری نہیں کر رہا۔ ہم نے اپنے آرٹیکل میں لکھ دیا تھا کہ اس کے اوپر بھی انکوائری ہو رہی ہے، پر وہ انکوائری نہیں ہو رہی، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صرف ٹوٹل اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔